بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہمارے اس چینل کے ذریعے سے ہر ایک فرد امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہنچانا اور ہر ایک فرد امت کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو داخل کرنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری گفتگو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو چکی ہیں۔ اب آگے جو گفتگو ہے وہ مسجد سے نکلنے کا طریقہ، کہ ہم مسجد میں داخل تو ہو گئے سنت کے مطابق، جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے۔ اب مسجد سے نکلنا کیسے ہیں سنت کے مطابق، کہ جس طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کی 6 سنتیں ہیں، اسی طریقے سے مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو مسجد سے بایاں پاؤں باہر نکالنا، مطلب الٹے پیر سے مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا، مسجد سے نکلتے ہی بسم اللہ پڑھ لیں۔ نمبر 3، درود شریف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا۔ یا رسول اللہ ہی نہیں ہے، یہ بات پوائنٹ کی ہے۔ اگر یا کیوں نہیں ہے یہ سمجھنا ہے تو کمنٹ سے پوچھ لینا۔ نمبر 4، مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک پڑھنا۔ اور نمبر 5، پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہننا پھر بائیں پاؤں میں۔ یہ 5 سنتیں ہیں مسجد سے نکلنے کی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ جو شخص میری امت کے فساد کے وقت، میری امت کے بگاڑ کے وقت میرے ایک طریقے کو بھی زندہ کرے گا یا ایک سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ دے گا، اللہ اس کو شہید کا ثواب دے گا۔ اب ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور 5 مرتبہ مسجد سے نکلتے ہیں، تو اگر ان 5 سنتوں کو ہر وقت نکلتے وقت عمل کر لیا جائے 5 سنتوں پر، تو ہم سوچیں ہم کو ایک دن میں کتنے شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے بھائیوں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے گا اور دھیان توجہ کے ساتھ ان کو عمل میں لایا جائے گا تو کچھ دن مشکل جائے گی، لیکن پھر یہ عادت بن جائے گی۔ لیکن نیت ضروری ہے، ہر عمل جو بھی ہم سنت عمل کر رہے ہیں اس کو سنت کی نیت سے کرنا۔ صحابہ اکرام سنت پر عمل کرتے تھے سنت کی نیت سے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، عظمت تھی اتنی دلوں کے اندر۔ آج ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے سنت ہی تو ہے، بڑا ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے یہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر سنت کا تذکرہ کرتے وقت چہرے کا ایکسپریشن ایسا ہو جائے کہ اس چہرے کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہو کہ سنت کی حقارت ظاہر ہو رہی ہو، تو یہ کفر کے مترادف ہیں۔ اور بعض تو ایسے کم فہم اور کم عقل لوگ ہیں جو سنتوں کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، سنتوں کا مذاق اڑانا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے انسان کو۔ سنتوں کی مذاق اڑانے والا شخص، اللہ کے رسول کے طریقوں کی مذاق اڑانے والا شخص، یہ ایمان میں باقی نہیں رہتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی۔ اب اس کے لیے یہ بہت اہم سنتیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی، جس پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے، لازم۔ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت پہنچائیں، کیونکہ میرے بھائیوں زندگی کے اندر عمل باقی رہتا ہے دعوت سے۔ ماشاء اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی مثال ایک گیند کی ہے، جتنا تم زور سے دیوار پہ مارو گے اتنی وہ گیند تیزی سے تمہاری طرف آئے گی۔ ایسے ہی دعوت ہے کہ جتنی تم لوگوں کے درمیان چل پھر کر دعوت دو گے، جتنا لوگوں میں بولو گے، وہ تمہاری زندگی میں چیز آ جائے گی۔ تم دعوت دے، لوگوں میں چل پھر کر دعوت دے، بہت اہم چیز ہے۔ اس کو خود بھی یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔